کون ہے وہ ایسی طاقت جو آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھاتی ہے؟ تمہاری چھتوں کو، تمہاری شادی ہال کو، تمہارے بڑے بڑے محلوں کو، تمہارے بڑے بڑے گھروں کو ضرورت پڑتی ہے پلرز کو، پلرز لگانے کے لیے تاکہ چھتیں مضبوط رہیں۔ تمہارے رب کی کریشن دیکھو، تمہارے رب کی مصوری دیکھو، اللہ نے بغیر پلرز کے آسمانوں کو ہماری سروں کے اوپر کھڑا کر کے رکھا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ اس کے اندر سے سورج اور چاند کا نظام چلاتا ہے۔ سورج میں روشنی اور گرماہٹ اللہ بھرتے ہیں، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک اللہ بھرتے ہیں، ستاروں میں مدد روشنی اللہ بھرتے ہیں، دن کو رات میں، رات کو دن میں اللہ بدلتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے میرے بندوں اور بندیوں، کبھی غور سے دیکھتے نہیں ہو تم کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے پھر زندہ کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دنیا میں اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی کرائیٹیریا نہیں پڑھائی لکھائی کا۔ ہم منڈی میں کھیلتے کھیلتے، گلیوں میں دھکے کھاتے کھاتے اللہ نے پاکستان کا کرکٹر بنا دیا۔ اس میں کوئی پڑھائی لکھائی کا چکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں اپنی صلاحیت کا، کوئی چکر نہیں دماغ کا، صرف اللہ کا نظام چلتا ہے، جس کو چاہے فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے فقیر بنا دے۔ کرائیٹیریا اللہ نے کیا رکھا ہے دنیا میں کامیابی کا؟ اس دنیا کا بنانے والا اللہ، خالق اور مالک اللہ، اس دنیا کی مارکیٹنگ کر رہا ہے اللہ۔ ہر عورت ہر مرد کو پیدا کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پار ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اے میرے بندوں اور بندیوں، اس کے دھوکے میں نہیں آنا، تم نے رہنا بھی ہے اور دھوکے میں بھی نہیں آنا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پھنس جب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب اس دنیا کو ہم مقصد بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، مقصد کی جگہ نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں دنیا میں آئے پھر چلے گئے، ہمارے والدین چلے گئے، پھر ہم نے بھی چلے جانا ہے، پھر آگے سے آگے سے آگے سے۔ کامیاب عقل مند عورت اور مرد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بارے میں فرمایا ہے، عقل مند ترین عورت اور مرد وہ ہے جو اللہ کی رضا میں، اللہ کی آخرت میں یقین رکھتا ہو اور اس کی تیاری میں لگے۔ اچھا مسافر کون ہے؟ جو اپنی منزل کی جستجو میں پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑا مشہور شاعر نے کہا ہے، منزل کی جستجو میں کیوں کھو گیا راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ تم اتنے اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ کہ جب دنیا سے جانے لگو تو اللہ جل شانہ تمہارا انتظار کرے، اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ آج پتہ کیا، ہم پیسوں میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم گاڑیوں میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم گھروں میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نعمتیں دیتا ہے، گھر دیتا ہے، گاڑیاں دیتا ہے، یہ اس کی شکر ادا کرنا چاہیے، پر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دو بچوں کی شادی ہوئی ہے، دو جوڑے ملے ہیں، دو خاندان ملے ہیں۔ اب جیسے میں نے کرکٹ کھیلی 25-22 سال میں نے کرکٹ کھیلی، اب کرکٹ کھلاتے ہیں، پوری دنیا میں جا کے کھلاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے کرکٹ سیکھی ہے گراؤنڈ میں دھکے کھا کے، ایویں نہیں آ گئی۔ لوگ گرمیوں میں چھپ جاتے تھے، ہم گرمیوں میں کھیلی جا رہے تھے، شوق اور جذبہ اتنا تھا۔ اب میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ کیونکہ میرے پریکٹیکل زندگی سے گزرے ہے نا یہ چیز۔ میں اب آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، اس کی توجہ سے سننا۔ یہ جتنی بھی ہماری بہنیں خواتین بیٹھی ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اور جتنے یہ دونوں بچے بیٹھے ہیں، غور سے سننا۔ If you want to make yourself happy، اگر تم دنیا میں خوش ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی زندگی کو گھر میں لے آؤ۔ یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے گھر میں میں اپنی بیگم کو تب تک خوش نہیں کر سکتا جب تک مجھے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں نہ پتا ہو۔ یہ نہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، آرگومنٹس نہیں ہوگی۔ جس عورت اور جس مرد کو پتا ہوگا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پتہ کیا ہوگا؟ اس گھر میں رحمتیں اتر کے رہیں گی، اس گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ آج ہم خوشیاں چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی کہ اپنی بیگمات کو، اپنی جو وائف ہے اس کو چیزوں سے خوش کر کے دیکھیں۔ عزت، میرے نبی کی زندگی گھر میں کیا تھی؟ 3 مہینے گھر میں جس کے چولہا نہ جلا ہو، اللہ کے نبی کے گھر میں 3 مہینے آگ نہ جلی ہوئی، کھانے پکانے کو کچھ نہ ہو۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے۔ آج سب نہ زیادہ سریے یہ شکلیں لے کے گھر سے بڑھتے تھے، پھر کہنے گھر سے خوشیاں کھول، سارا دن باہر خوش رہتے ہیں، لوگوں میں خوش رہتے ہیں، اور گھر میں آ کے خوشیاں نہیں دیتے۔ جو بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے،
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. تو یہ بچوں, یہ دونوں آپ کی زندگی جاری ہے. زندگی میں ایک دوسرے کے, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میاں عورت اور مرد, خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے کپڑے ہیں. تو بتاؤ میں اپنے کپڑوں کو گندا کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی میں باہر جاؤں تو لوگ کہیں یار مشتاق تیرے کپڑوں پہ داغ لگا ہے, میری بیوی کے کپڑوں پہ داغ لگا ہے. داغ کسے کہتے ہیں؟ یہ سالن کے داغ نہیں ہے, یہ دوسرے پین کے داغ نہیں ہے. یہ داغ ہوتے ہیں تانا مارنے کا داغ, بے عزتی کرنے کا داغ, دوسرے کی, اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا. بیوی آپ کے رشتہ داروں کو حقیر سمجھے, سمجھ لو کہ گڑبڑ شروع ہو گئی. چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی. once again I am saying this کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کے نبی کی زندگی کہتی ہے خوشیاں گھروں میں آئیں گی جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں گے, ایک دوسرے کی اوپینین کا خیال رکھیں گے. آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, اگر آپ اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں, آپ بیوی آپ کی عزت کرتی ہے, ان کے بچوں کا کانفیڈنس اور ایک ارب پتی بچے کا کانفیڈنس, آپ زمین آسمان کا فرق دیکھ لینا. کیونکہ بچوں کو گھر میں ماں باپ سے خوشیاں ملنی چاہیے, تانے, گالیاں, لڑائی جھگڑے نہیں ملنے چاہیے. یہ زندگی ہم نے سیکھی نہیں ہے, اور یہ سیکھنے کے لیے کدھر جانا پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھنی پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں نا, your action speaks louder than your words. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے نا وہ تمہارے لفظ, اب میں بولی جا رہا ہوں, میں بات کری جا رہا ہوں, پر میرے گھر میں جا کے میری بیوی سے پوچھو کہ اس کے تو اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں. اب اس کے اوپر میں نے برداشت کرنا ہے. اگر میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے تو جتنا مرضی میں کچھ کر لوں, کیونکہ قیامت والے دن اللہ سب سے پہلا حساب کتاب لے گا, کویشچن کرے گا نماز کے بعد. اللہ پوچھے گا بتا, یہ کہتے ہیں نا حقوق العباد میں سب سے پہلے حکم کس کا ہے؟ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پتہ کیوں میرے پیارو؟ اس لیے